Thank you very much, sir, for your valuable time. There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality, and then there are those who turn one into the other. Mr. Zahir Shah is one of such people who has the skill to turn dream into the reality. Now I would like to invite Mr. Zahir Shah to please come on stage and say some words. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانوں کا، اوورسیز انویسٹرز کا، لوکل انویسٹرز کا، اور خاص طور پہ حاجی محمد فاروق صاحب کا اور ان کے بیٹوں کا، اور پھر ان سے جو زیادہ میں جس بندے کا مشہور ہوں اس کا نام میں ضرور لوں گا، وہ ہے نوید انجم باجوہ صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک قابل ترین شخصیت ہے، جن کی مدد سے، جن کی لینک سے ہمیں حاجی فاروق صاحب جیسا بندہ انہوں نے 22 سال بعد لندن سے واپس لایا اور اس کا ایک ذہن بنایا کہ آئے ہم ادھر تو بزنس کرتے ہیں لیکن ہم پاکستان میں بھی کریں گے. حاجی فاروق صاحب جو ہے وہ تو وہاں بھی یونیک ٹریول اور ادھر بھی پراپرٹیز کا کام کر رہے ہیں. ہمارے علاوہ پاکستان میں ان کے اور بھی کافی دوست ہیں، ان کے بہت اقربا ہوں گے، لیکن خصوصی طور پہ میں نے ان کو ویلکم کیا تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں، جتنے دن آپ ہوں گے آپ کے ساتھ ہوں گے. تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ وہ ادھر آئے اور کافی ایریاز کا ہم نے وزٹ کیا، ہم نے ان کو اپنے پروجیکٹ دکھائے. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا لاسٹ 12 جون کو پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے ایک سفاری ایئر لائن شروع کی تھی. وہ ایئر لائن کچھ ایسی تھی کہ بھائی یہ اس کو کر رہا تھا، انہوں نے اسلام آباد سے فلائٹ شروع کی ٹورزم کے لیے. وہ اسلام آباد سے جاتا تھا کاغان، ناران، یہاں سے کیٹو، مطلب سکردو، جتنے بھی یہاں پہ کاغان ناران میں جو جھیل سے پر ملوک ہے، جتنی بھی جھیل جو آیا ہے، واپسی پر کیٹو جا کے پھر سکردو پہ اتر کے، یعنی جتنے پاکستانی ہے یہاں بھی جو ٹورسٹ ہے یا باہر ہے یا پاکستان سے محبت کرتے ہیں حاجی فاروق صاحب کی طرح اور نوید باجوہ صاحب کی طرح، ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ عمران خان نے اپنا ملک دکھانا تھا کہ آپ آئے، ہمارا ملک سیف ہے. تو وہ لوگ یہاں سے اسلام آباد سے PIA کے تھرو جاتے تھے اور پورا جو ہمارا گرین بیلٹ ہے یا ہند بیلٹ ہے اس کو دیکھ کے وزٹ کر کے واپس آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے. اگر ہمارے ملک سے باہر یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اگر خوبصورت جگہ ہیں تو پاکستان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ہم خود عمران خان کے ساتھ ہیں، جو ہماری دل کی بات ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے، کئی 1 سال سے ہم حاجی فاروق صاحب کو ورک کر رہے ہیں کہ ہم ان کو لے آئیں، اور جیسا کہ ماشاءاللہ UK میں ان کو لوگ جانتے ہیں، یورپ میں بھی جانتے ہیں، کینیڈا میں بھی. ان کو ہم نے بتایا کہ بھائی آپ آ جائیں، ہمارا اتنا اپروچ نہیں ہے، لیکن آپ کے تھرو ہم نے اپنی آواز یورپ تک، امریکہ تک، پورا ورلڈ میں پہنچا دینا ہے. ہم نے لتیا گلی میں ایوبیا میں 100 کنال کی پروجیکٹ شروع کرنی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے جس طرح یہ سفاری ایئر لائن شروع کی تھی، تو ہم لتیا گلی میں 100 کنال کا ایک پروجیکٹ بنائیں گے جس میں وہ تقریباً 8 ہیونز کے نام سے ہوگا، جس میں ایک 5 سٹار ہوٹل ہوگا، اس کے علاوہ 7 ٹاورز ہوں گے. 100 کنال میں ہم نے about 30% ایریا جو ہے وہ ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہے، 70% ہم نے اوپن چھوڑنا ہے. وہاں سے ہم نے ایک ہیلی کاپٹر کا ایک سسٹم شروع کرنا ہے. پرائم منسٹر کا بھی یہ جہاز تو پورا پاکستان گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے معمولی اپروچ کے بہار پہ ہم لتیا گلی، مری، جتنا بھی ہمارے گرین بیلٹ کے وزٹنگ ایریاز ہیں، ہمارے پروجیکٹ سے ہیلی کاپٹر اڑے گا، 15-20 منٹ کی ٹور کرائے گا پاکستانیوں کو بھی اور اوورسیز بھی جو لوگ آئیں گے، جو ٹورزم آئیں گے یا جو بھی لوگ آئیں گے ٹورسٹ، سب کو وزٹ کرائیں گے. کام بہت مشکل لگتا ہے لیکن سوچ ویژن ہائی ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے ساتھ نوید باجوہ صاحب، فاروق صاحب، اور آپ میرے سامنے جو بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی سپورٹ اگر ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا ہمارے لیے.
اس کے علاوہ ہم باسر گلی میں 21 کنال میں ایک اور پروجیکٹ کریں گے جو 5 ٹاورز کے حساب سے ہوگا. 5 ٹاور بنیں گے. آئیڈیاز میں تو زیادہ ٹائم آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ چیزیں 3-4 ہے تو سب کی بات کرنی ہے. ہمارا کیٹیگرائز ٹاور ہوگا. جو ٹاور ہوگا اس میں صرف 2 بیڈ کی اپارٹمنٹ ہوگی اور ایک فلور کے اوپر صرف 4 اپارٹمنٹس ہوں گے. ایک چھت کے اوپر ایک فلور کے اوپر صرف 4 اپارٹمنٹس ہوں گے. ہر اپارٹمنٹ کارنر ہوگا. ہر کونے پہ ایک اپارٹمنٹ ہوگی. 2 اپارٹمنٹس کا یعنی 2 بیڈس اپارٹمنٹ کا ہم نے 2 ٹاور بنانے. گراؤنڈ پلس 4 ہوگا. سنگل بیڈ کا ہم نے 2 ٹاور الگ بنانے. وہ 2 کنال کے گراؤنڈ ٹاور ہوں گے جس میں صرف سنگل بیڈ ہوگا. اس میں کوئی 2 بیڈ نہیں ہوگا. کیٹیگرائز ہوگا. اور 3 بیڈ کا ہم نے ایک ٹاور بنانے جس میں صرف 3 بیڈ جو ہے لوگ وہ اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ہمارا باسر گلی کی ہے. آج کل جو ہم کر رہے ہیں وہ الحافظ گرینڈ مال گلبرگ گرینز میں ڈی مرکز میں گیٹ ون بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری کمپنی ہے. میں اس کا سی او اور حافظ صاحب جن نے تلاوت کی. یہ وہاں کے شیخ درجات کے کونسلر بھی ہیں. یہ میرے ساتھ ڈائریکٹر ہے. اور نوید باجو صاحب ہمارے مینیجر ڈائریکٹر ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم ادھر کام کرتے ہیں. باجو صاحب یو کے میں ہوتے ہیں. یہ جو ہم مال بنا رہے ہیں ایک تو ویری ویری ایکسپینسو پلاٹ ہے ہمارا پورا گلبرگ گرینز میں. آپ کافی لوگ گلبرگ میں شناخت رکھتے ہوں گے. یہ 2 کنال کا پیر پلاٹ ہے یعنی 4 کنال کا ہے. لیکن ہمارا پلاٹ جو ہے یہ 4 سائڈ اوپن ہے. ہمارا پلاٹ مین بولیوارڈ پہ 160 فٹ روڈ پہ ہے. 100 فٹ کارنر پہ روڈ ہے. 20 فٹ کارنر بھی ہے. اور ہمارے سامنے جو ڈی مرکز ہے جس میں 137 پلاٹس ہے جس میں ایک 4 کنال کا میر حمزہ مسجد ہے. 6 کنال کے 2 گرین پارکس ہے اور 16 کنال کے 2 پارکنگ پلازے ہیں. تو جو 16 کنال کا پارکنگ پلازا ہے وہ ہمارے حافظ گرینڈ مال کے بالکل سامنے ہے. 4 سائڈ اوپن تھے. ہم اس کو انڈور مال بنا رہے ہیں. سی ڈی اے کے بائیلاز کے مطابق بنا رہے ہیں. یہ تقریباً سی ڈی اے کے بائیلاز کے مطابق اگر پلاٹ 1000 گز سے اوپر ہو تو ایک فلور ایکسٹرا مل جاتا ہے. تو ہمارا جو پلاٹ ہے اس کا سائز تقریباً 1800 اسکوائر یارڈ ہے. ہمارا جو ٹاور ہے اس میں بیسمنٹ کار پارکنگ مسجد وغیرہ لوور گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پورا انڈور مال ہے. 4th فلور پہ ہمارا فوڈ کورٹ ہے اور ٹاپ فلور پہ ہمارا ایک ریسٹورینٹ ہے. لیکن میں ادھر شارٹ کروں گا بات کہ ہمارا جو بلڈنگ ہے ادھر آپ اچھی بلڈنگ بیٹھی ہوئے ہیں. ہمارے لوور گراؤنڈ اور گراؤنڈ فلور پہ صرف اور صرف 45% ایریا سیلیبل ہے. 55% ہم نے ویسٹ کر دیے ایٹریم کے لیے او ٹی ایس اوپن ٹو اسکائی اور مطلب کوریڈورز کے لیے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے سی ڈی اے کے بائیلاز کے مطابق 1st فلور سے اوپر 3 فٹ کی پروجیکشن ملتی ہے. باوجود اس کے کمپیئر ٹو ادر پیپل اگر میرا پروجیکٹ کو آپ دیکھیں تو لوگوں کی جو پروجیکٹ ہے وہ 1st فلور سے اوپر ان کا 90% سیلیبل ایریا ہوتا ہے. 10% ایکسپیریئنس چوری ہے. میرا چیز یونیک اس لیے ہے میرا مال کہ 1st فلور سے اوپر بھی میرا 60% سیلیبل ایریا ہے اور 20% میں نے ویسٹ کر دیا ہے. سی ڈی اے کے بائیلاز کے مطابق ہم تو پروجیکٹ بنا رہے ہیں. کچھ انجینئرنگ باتیں بھی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ 2021 کے جو بائیلاز ہے ہر دکان کا جو گیٹ ہے وہ 10 فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہمارا 11.5 فٹ سے شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی دکان 150 فٹ یعنی اسکوائر فٹ ایریا سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہمارا 266 سے شروع ہو جاتی ہے. بائیلاز کے مطابق ہر فلور کے اوپر واش رومز ہونا چاہیے. ہم نے ہر فلور کے اوپر واش رومز رکھے. کورڈ واش روم بعد سے پتہ نہیں چلے کہ واش رومز ہیں. بائیلاز کے مطابق لوور اور گراؤنڈ فلور پہ ہینڈیکیپ یعنی معذور لوگوں کے لیے ویل چیئر کا ریک ہونا چاہیے. ہم نے لوور گراؤنڈ فلور پہ رکھا ہوا ہے. بائیلاز کے مطابق سی ڈی اے کی بائیلاز بتاتا ہوں کیپٹل گورنمنٹ اتھارٹی کا کوئی بھی لفٹ 6x6 فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہمارا لفٹ 8x8 ہے کہ بائی ایک ٹائم 2 ویل چیئر ایک لفٹ میں اوپر جا سکتی ہے. کیونکہ ہم جو صحت مند لوگ ہیں ہم تو جا سکتے ہیں سیڑھیوں سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو ہینڈیکیپ لوگ ہیں وہ سہارا لیتے ہیں ویل چیئر کا. تو ان کے لیے اسپیشلی سی ڈی اے کے بائیلاز کے مطابق ہم نے بڑے لفٹ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے سی ڈی اے کے بائیلاز کے مطابق ہے. ہمارا پروجیکٹ تو ویسے بھی دکھ جائے گا. میرے پاس ٹوٹل 101 یعنی 101 شاپس ہیں. ہمارا میں خود 10 سال سے گلبرگ میں بیٹھا ہوں.
میں اپنے دکانیں ایک سویٹ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہوں, میری دکانیں بک جائے گی, لیکن حاجی فاروق صاحب جو ہے ان کے تھرو میں نے اپنا مال کو, اپنے شاپس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جانا ہے. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اگر ہماری دکانیں وہ لوگ لیں اور ہم ان کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان اس لیے ہے کہ وہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے وہ پاکستانی ہے, ابھی ان کو لانا ہمارا کام ہے, میرا کام ہے, امجد خان صاحب کا کام ہے, چنگیز خان صاحب کا کام ہے, جو دوسرے دوست ہیں ان کا کام ہے کہ ہم خود جائیں ان لوگوں کو راضی کر کے لائیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلے پراپرٹی لیے, کسی نے قبضہ کیے, آپ نے دکان لیے, آپ نے گھر بنایا, آپ نے کوئی چیز بنائی, پلاٹ لیے, کسی نے قبضہ کیے, تو آپ آئے, جو آپ ہم سے چیز لیں گے ہم آپ کو گارنٹی کریں گے. کیونکہ ایک تو حاجی فاروق صاحب کے جو بیٹے ہیں اعظم اور عمر, یہ یہاں کے یورپ کے پڑھے لکھے ہیں, UK کے, ان لوگ یہ اچھے جاب وہاں اچھے جاب پہ ہیں, لیکن ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, یہاں پہ انویسٹمنٹ ہم نے خود بھی کرنی ہے, ہم نے خود سب کچھ کرنا ہے, لیکن آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. اور وہاں پہ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں, جو انویسٹرز ہیں, ان کو ہمارا جو اصلی چہرہ ہے یہ دکھانا ہے کہ بھائی 100 میں 2 بندے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن 98 صحیح بھی ہو سکتے ہیں, آپ ان کی آواز سنیں اور آئیں. تو فاروق صاحب نے تو تقریباً 30-40 انویسٹرز کو بالکل تیار کیا تھا, لیکن میں نے ان کو بتایا کہ سر آپ خود آئیں اور اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں تاکہ آپ ہم سے ملیں, اور ہم آپ کو جو ہمارے سامنے دوست بیٹھے ہوئے, معزز مہمان بیٹھے ہوئے, کہ ان سے ملائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جب پروگرام کریں گے اس سے بڑا بھی کریں گے, یہی دوست بھی آئیں گے, مزید بھی اور آئیں گے, اور باہر سے کافی زیادہ انویسٹر بھی آئیں گے. آپ لوگوں کا ٹائم لیا اور آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئے, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں.